نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف آور ہونے والے ہیں تو لوگ شہر سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے، اور جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو لے کر اور سارے اسیر جنگ کو لے کر سب کو لے کر یہ مسجد نبوی کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اب ظاہر اس زمانے میں نہ ہی ان کے پاس کوئی آرگنائز جیلنگ تھی، کوئی ایسے زندان نہیں تھے، کوئی جیلز نہیں تھیں جہاں پہ رکھا جاتا، یا ایون کوئی سرائے، کوئی ایسی ایکسٹرا جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر کسی آنے والے کو ٹھہرایا جاتا۔ جتنے مہاجرین آئے تھے وہ تو خود انصار کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جس شخص نے جس کو قیدی بنایا تھا ان کو ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کو کہا کہ اپنے گھر لے جاؤ، اپنا قیدی اور اپنے گھر پہ رکھو، اور ساتھ ہی جو لیڈرز تھے قریش کے، جو باقی بچے ہوئے جو تھوڑے سے اعلیٰ عہدے کے لوگ تھے، یا جسے کہتے ہیں سیکنڈ گریڈ لیڈرز جو رہ گئے تھے، کہ ٹاپ گریڈ کے تو سارے مارے گئے تھے، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر میں جو ہے وہ قیدی بنا کے رکھا، اور ان کی ضیافت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مطلب یہ لوگ تھے قیدی مگر ان کو بالکل مہمانوں کی طرح رکھا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس بات کی تاکید کی کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، اس کی ہسٹری میں کہیں اور کسی اور جگہ مثال نہیں ملتی کہ کسی ایسی قوم نے، کسی ایسے لیڈر نے جس نے جنگی قیدی بنائے ہوں، وہ ان کو لے کر آئے اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرے۔ اس کی ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ حد یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ انصار اور مہاجرین جو اپنے ساتھ قیدی لے گئے تھے، یہ لوگ جو کچھ کھاتے تھے اس کا جو بہترین حصہ تھا، ان کے پاس ویسے ہی کھانے اور چیزوں کے ریسورسز بڑے لمیٹڈ تھے، تو جو بھی ان کے پاس تھا اس کا جو بہترین حصہ ہوتا تھا، جیسے اگر گوشت اور سالن کا کوئی سالن ہے اور بریڈ ہے، کوئی روٹی وغیرہ ہے، تو وہ یہ قیدیوں کو دے دیتے تھے، اور خود دودھ اور کھجوریں اور اس طرح کی چیزوں پہ رہ جاتے تھے، اور قیدی خود شرمندہ ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، اس میں بھی ہمیں ایک قصہ ملتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، عمر میں بھی یہ کافی تھیں، تو ان لوگوں کے ماں کے ساتھ ہوتی تھیں جن کے بچوں نے ابو جہل کو مارا، یہ بھی ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح سے اور قیدی اس طرح سے لائے گئے ہیں، تو یہ سر پٹ دوڑتی ہوئی واپس آئیں، اپنے گھر پہ آئیں، اور انہوں نے سہیل بن عمر، یہ مرا نہیں تھا، قیدیوں میں تھا، یہ چینز میں تھا پورا، اس کو بیٹھے ہوئے پایا، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اچانک سے ان کے منہ سے نکلا کہ اس طرح بیٹھنے سے بہتر نہیں تھا کہ تم میدان جنگ میں عزت کی موت مر جاتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا اور کہا کہ اے سودا، یہ آپ کیا چاہ رہی ہیں، یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ اب یہ بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ حضرت سودا کا اس وقت سٹیٹس کیا ہو گیا ہے۔ لیڈر، مدینے کا جو لیڈر ہے ان کی وائف، یعنی کہ شی از بیسکلی دا کوئین رائٹ ناؤ، اور وہ اچانک سے ان کے منہ سے، جو شخص ان کے گھر میں زنجیروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا پریویس لیڈر رہ چکا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو ہمیشہ ایک اونچے اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ دیکھا ہے مکہ میں، اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور وہ بھول گئیں لٹرلی کہ ان کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، اور انہوں نے اس کو بیسکلی یہ کہہ دیا کہ مطلب اس طرح کی زندگی سے بہتر نہیں تھا کہ تم جو ہے وہ یا تو مار کے خود مر جاتے، کسی کو مار کے خود مر جاتے بجائے اس کے اس طرح بیٹھے۔ تو رسول صلی اللہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ خدا نخواستہ
مسلمانوں کو ظاہر ہے تم مارتے یا ان سے اتنا سخت مقابلہ کرتے کہ تمہاری موت ہو جاتی بجائے اس کے کہ تم اس طرح سے چینز میں بیٹھتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا، اے سودا آپ کیا چاہ رہی تھیں، یہ ہمیں مار دیتے؟ تو مطلب کیا آپ ان کو اکسا رہی ہیں؟ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم جیسے بندہ م، ایک ٹرانس میں ہوتا ہے اس سے باہر نکلیں وہ، اور ایک دم سے ان کو اندازہ ہوا کہ وہ جذباتیت میں کیا کہہ گئی، اور انہوں نے جو ہے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کی، اور انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے اپنا دماغی کنٹرول ہی کھو دیا تھا اس کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر، اور ایک لمحے کے لیے میں واپس جاہلیے دور میں چلی گئی تھی، میں خود کو اور اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایکسکیوز کو بھی قبول کیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی لیڈر، جو کرنٹ لیڈر جو ایکٹنگ لیڈر ہے، اس کے خلاف اگر اس طرح کی بات کر دیں تو وہ ٹریزن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کوئی عام انسان نہیں تھے، عام لیڈر نہیں تھے، ان کو دلوں کا حال بھی بتا دیا جاتا تھا، تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ واقعی ان کے منہ سے ایک آنےسٹ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی سے ان کے منہ سے نکلا ہے، تو ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ ایک مطلب تھوڑا کو اس کے پکڑنے والے کے ساتھ کیا ان کو تاکید کی گئی کہ قیدیوں کو انتہائی نرمی اور رحم دلی کے ساتھ رکھا جائے، اور اور اس کے ہمیں بہت ڈفرینٹ مختلف جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے ہمیں بہت چھوٹی 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 بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، گوانٹانامو بے کے پرزنرز ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، ان کی ہم کیسی کیسی لرزا دینے والی سٹوری سنتے ہیں۔ اس وقت کوئی کسی قسم کی جنیوا کنونشن نہیں ہوئی تھی، کچھ ایسا نہیں تھا کہ قیدیوں کے رائٹس کے اوپر کچھ کیا جاتا، یہ صرف اور صرف اسلام تھا جس نے اتنے وحشی قسم کے لوگوں کو اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ وہ یہ سلوک کر رہے تھے، اور اس کی مثال اس سے پہلے اس کے بعد بھی ہسٹری میں نہیں ملتی، ہمیں کہیں پہ نہیں ملتی، بعد میں ملتی ہے، کافی مسلمان حکمرانوں نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی طرز کا یونیک ترین واقعہ ہے۔ پھر یہ کہ اب طے کیا جانا تھا کہ جی ہر قیدی پر کتنی قیمت رکھی جائے، تو ہر قیدی پر وہ قیمت رکھی گئی جو وہ ادا کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب مطلب ہر کوئی جانتا تھا کہ کون سا بندہ ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کا گھر کیسا ہے مکہ میں، یہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار، بھائی بندو، نیبرز یہی سب تھے، تو وہ جانتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں، تو ہرگز کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی جتنا کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو یہ کہا گیا کہ یہ مدینہ کے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں یا جو بڑے بھی ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، تو ان کی دید کے طور پر یہ بھی جو ہے وہ مانگا گیا۔ میں العباس جو تھے، ان کا واقعہ بہت مزیدار ہے، سننے کے قابل ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ بھی ایک انصاری کے پاس تھے، اور یہ ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ جو کلیم کرتا تھا کہ اس نے پکڑا ہے عباس کو، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ نہیں تھا، وہ ایک اور آدمی تھا، وہ اونچا لمبا چوڑا ہٹا کٹا، اس نے مجھے نہیں پکڑا، اس نے مجھے پکڑا تھا۔ بہرحال وہ ایک فرشتے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا تھا۔ بہرحال وہ آدمی جو تھا، یہ بھی ہم کہانی سن چکے ہیں کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا جو ہیں وہ ہدیے میں دے دیے۔ کس طرح دیے؟ ابو بکر اور عمر گئے تھے ان کے پاس اور ان سے بات چیت کی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کی قیمت میں ایک سکہ بھی کم نہ کرنا، پوری قیمت وصول کرو۔ اور العباس کی قیمت 4000 درہم، جو کہ بہت بڑی خطیر رقم تھی، وہ طے پائی، اور یہ سب سے زیادہ جرمانہ تھا آؤٹ آف آل دا پرزنرس، جتنے بھی قیدی تھے ان میں یہ سب سے بڑا جرمانہ جو ہے وہ حضرت عباس کو پے کرنا پڑا، اور نہ صرف ان کو اپنے لیے بلکہ ان کو کہا گیا کہ وہ عقیل اور نوفل بن حارث کے بھی جو ہیں وہ جرمانے ادا کریں۔
تو کیونکہ ان دونوں کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور نوفل عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کے چچا تھے۔ اس پر اس پر العباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے جو تاوان مانگ رہے ہیں، میں تو مسلمان تھا، زبردستی لایا گیا تھا جنگ میں لڑنے کے لیے، اور میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ العالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر سے مسلمان تھے۔ تو اس پر ہمیں اس پر جج نہیں کرنا، اور اس پر سورہ انفال کی آیت نمبر 70 جو ہے وہ اس کے بارے میں، اور اللہ عباس بھی یہی کہتے ہیں۔ میں آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 70 پڑھ کے سناتی ہوں۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال و متاع تم سے چھن گیا ہے یا چھینا جا رہا ہے، اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو مطلب کتنی کلیئر آپ دیکھیں، جب آپ سٹوری کے ساتھ، کانٹیکسٹ کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہاؤ مچ اٹ میکس سینس۔ جو بہت بہت دفعہ جب ہم قرآن کو ویسے ہی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اف، یہ تو کہیں مس میچ ہے ایک آیت دوسری آیت سے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کا کنیکشن کیا بنتا ہے۔ تو دس از دا کنیکشن، دس از وائی دا سیرہ از سو امپورٹنٹ، کہ آپ سیرہ کے ساتھ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کی سمجھ ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو العباس نے کہا کہ ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد ان سے کیا مکالمہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے اتنا بڑا جرمانہ رکھا میرے لیے، اور پھر عقیل اور نوفل کے لیے بھی مجھے ادا کرنے کو کہا ہے، مگر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آرام سے ان کو کہا، وہ پیسے کہاں ہیں عباس جو تم نے اور فضل نے مل کر فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں دن مٹی کھود کے فلاں جگہ پر جو ہے دفنائے تھے، اور اس کے بعد تم فضل کو ہدایت کر رہے تھے کہ جو ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں مر گیا، تو اس میں سے اتنا جو ہے وہ الفضل کا حصہ ہے، اتنا قاسم کا حصہ ہے، اتنا قسیم ان کے جو بیٹے تھے اپنے بیٹوں کے لیے، اتنا اتنا اس کا حصہ ہے۔ جس پر العباس ایک دم ششدر رہ گئے اور فوراً بولے، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو کوئی نہیں جانتا، مکہ میں بھی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور میری بیوی، ان کی بیوی فضل تھی، اور اللہ نے ہی آپ کو بتایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ مجھ سے اس دن تاوان طلب کیا ہوتا، کیونکہ مجھے جو کچھ وہ دینے کے بعد ملا، جس طرح کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ وہ اس سے کہیں بڑھ کے تھا جو میرے پاس تھا اور جو میں نے انہیں دیا تھا۔ میں نے انہیں 20 اوقیہ چاندی دی تھی، اور اس کے کہتے ہیں کہ اس 20 اوقیہ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام دیے جو سب کے سب تاجر ہیں اور میرے لیے تجارت کرتے ہیں، اور مجھے ان کی کمائی آتی ہے، یعنی کہ اٹ واز ملٹیپلائڈ مینی ٹائمز، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں وعدہ فرمایا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انٹرسٹ جس کا ختم کیا، ابھی تک انٹرسٹ چل رہا ہے مدینہ کے اس میں، وہ بھی العباس ہی تھے، یعنی کہ ان کے پاس یہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور انٹرسٹ پہ دیتے تھے، تو سب سے پہلا جس شخص کا سودی معاملہ ختم کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، وہ بھی العباس تھے، اور یہ تھے اس طرح کے شروڈ ٹائپ آف بزنس مین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں میں اعلان کروایا کہ کسی پر بھی عباس کا سود ادا کرنا اب لازم نہیں ہے، سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ سود ختم کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی قیدی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، مگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو ان کا رینسم یہی تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور یہ بالکل اوتھینٹک بات ہے کہ کئی قیدیوں کا جرمانہ یہی تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھائیں انصار کے بچوں کو اور بڑوں کو، اور تو اس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینیج کیا، اور جیسے جیسے ان کے تاوان ادا ہوتے گئے ان کو چھوڑتے گئے، مگر جتنا عرصہ بھی رہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، نہ ہی کسی مہاجر نے، نہ ہی کسی انصار نے۔
ابو العاص بن ابن ربیعہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پرزنر آف وار آئے تھے۔ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور وہ اس وقت تک وہاں پر موجود ہیں، مکہ میں ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ۔ یہ ان کے شوہر تھے۔ تو اچھا، اب ان کی بھی تھوڑی سی ہسٹری جانتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا شجرہ دیکھتے ہیں کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے اور حالہ کے بیٹے تھے، جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہونی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کے درمیان جو پیغام لے کر گئی تھیں اور جواب لائیں تھیں، وہ بھی حالہ ہی تھیں۔ اور یہ شادی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یہ زمانہ جاہلیت کی ہی شادی تھی، اور ابو العاص بہت ہی پیار کرنے والے شوہر تھے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، زینب کی عمر کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اتنے اچھے شوہر تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، پورا کا پورا مکہ ان کے والد کا دشمن ہے، لیکن زینب اسٹل اسٹیز ان مکہ، وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ گھرانہ ایسا ہے، ان کے شوہر ایسے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی پیار و محبت بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی خود سے جانے کا نام بھی نہیں لیا۔ بہرحال جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابو العاص کی گرفتاری کی خبر پہنچی، تو انہوں نے بھی تاوان کی رقم اکٹھا کرنا شروع کی، اور یہ رقم جو ہے وہ پوری طرح اکٹھا نہیں کر سکی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس میں اپنا ایک ہار بھی ڈال دیا۔ جب یہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اس میں کچھ زر و زیورات تھے، اور اس میں یہ ہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو وہ دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایموشنل ہو گئے، انتہائی جذباتی ہو گئے، اور ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں واپس آ گئیں، اور رنجیدہ ہو گئے بہت زیادہ، اور روئے مبارک پر اس کے تاثرات بڑے واضح تھے، کیونکہ جب کبھی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی ملنے آتی تھیں نا، تو صرف ان کی قدموں کی چاپ پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، کیونکہ وہ بہن تھیں، اور ان کے چلنے کا اسٹائل بھی غالباً ویسا ہی ہوگا جیسے کہ حضرت خدیجہ کا ہوگا، تو وہ سن کر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ یادیں واپس آ جاتی تھیں، اور وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے حضرت خدیجہ کے لیے۔ تو اس ہار نے تو ان کے دل کے بالکل تار جس طرح ہلا دیتے ہیں، اپنی پیاری مرحومہ بیوی کی یاد ان کے دل میں پھر سے تازہ ہو گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ان کی رہائی کر دیں اس ہار کے بغیر، اور یقیناً جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت کریں گے تو کون ایسا بد نصیب ہوگا انصار یا مہاجرین میں سے کہ وہ ان کو نہ چھوڑے۔ تو انہوں نے کہا حاضر، بالکل حاضر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہار کے بغیر انہوں نے ابو العاص ابن ربیعہ کی رہائی کر دی۔ لیکن ابو العاص ابن ربیعہ اس وقت فوری طور پر جو ہے وہ مکہ روانہ نہیں ہوتے، ان کی سٹنگ ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہے وہ ان کے گھر میں ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر ہم تھوڑا سا ٹھہر کے کریں گے، مگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں۔ ابو العاص ابن ربیعہ، ایک اور جو قیدی ہمیں ملتے ہیں وہ ہیں عمرو بن ابی سفیان۔ یہ معاویہ بن ابو سفیان کا بڑا بھائی ہے، ابو سفیان کا بیٹا، اور اب اس وقت جب مکہ کے سارے سردار مارے جا چکے ہیں، تو ابو سفیان ہی مکہ کا ان کانٹیسٹڈ، کوئی جن کے ساتھ مقابلہ کرنے والا اب نہیں ہے، تو وہ لیڈر ابو سفیان بننے جا رہا ہے مکہ کا، جس کو کوئی چیلنج نہیں کرنے والا۔ تو ابو سفیان آلریڈی بہت شدید قسم کی تذبذب کا، بہت پریشانی اور الجھن کا شکار تھا، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری جو بدر کا واقعہ ہو گیا، یہ ابو سفیان کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اس نے ہی جو ہے اپنے کاروان کو بچانے کے لیے مکہ اس انداز میں خبر بھیجوائی کہ وہاں سے وہ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے، اور پھر سارے کے سارے مارے گئے۔ تو اس وقت وہ آلریڈی بہت ایک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ تو جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے،
تو یہ چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ آپ محمد میرے خون کے ساتھ بھی میری مال و دولت بھی چھین لینا چاہتے ہیں، رہنے دو عمر کو ان کے پاس جب تک رکھنا چاہے، ان میں کوئی ایک پائی بھی ادا نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کا رینسم ادا کرنے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ لیکن اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہنے کو یہ سارا قصہ ہو چکا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اس شخص کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس کے پاس ہے میرا بیٹا، وہ اس کو ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور ابھی تک اس پوائنٹ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیٹی نہیں آئی ہیں ام حبیبہ، لیکن ابو سفیان کی بیٹی لیٹر آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج بننے والی بھی ہیں۔ آپ مطلب اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کتنا بھی یہ اسلام دشمن تھے اس وقت، لیکن ان کی ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دماغ میں کہیں پیچھے یہ بات موجود تھی کہ اس سے بہترین بندہ اور کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ، اس سے فیئر ڈیلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کو یقین تھا، اور انہوں نے، کیونکہ ابو سفیان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ انتہائی زیرک، بہت ہی پولیٹیکل دماغ رکھنے والے، بہت ہی سمجھدار قسم کے انسان تھے۔ تو یہ بھی ایک ان کی سمجھداری کی میں سمجھتی ہوں دلیل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو وہاں پہ اور کہا میں کوئی نہیں دے رہا، کسی قسم کا جو ہے وہ ان کا وہ نہیں دے رہا۔ ان کو پتا تھا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی میرے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ اس سے ہمیں ابو سفیان کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے، مگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مسلسل اندرون اندر پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح سے بیٹا حاصل کیا جائے، اور اور کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کو مطلب وہ مینیپولیٹ کریں، کیونکہ ابھی ان کو کوئی اسلامک لاز کا تو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا سلوک ہے کیا ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ مینیپولیشن کرنے کی، کچھ نہ کچھ کھچڑی پکا رہے تھے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے اپنے بیٹے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ اسلامک لاز کے تو خلاف تھا ہی، لیکن اس وقت کے جو جاہلیہ لاز تھے یا مکہ میں جو لاز تھے، حرم کے جو لاز تھے، اس کے بھی خلاف تھا۔ اور بعد میں ہی مسلمان ہو گئے اور صحابیوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ڈیفینیٹلی معاف فرما دیے، لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ کافی ماہ کے بعد ایک بہت ہی بزرگ سے شخص تھے جن کا نام تھا سعد بن نعمان۔ یہ مکہ گئے، جیسے مکہ حرم تھا سب کا، اور انہوں نے اپنا کام وغیرہ ختم کیا اور حرم کا طواف کرنے وہاں پہنچ گئے، اور یہ لا تھا جہالت کے دنوں میں بھی کہ وہاں پہ جو جاتا تھا وہ امان میں ہوتا تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، ان کو جو ہے وہ امان کے ساتھ ان کی عبادت کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ مگر ابو سفیان نے اس موقع کا غنیمت جانا اور دن دہاڑے ان کو حرم سے اغوا کر لیا، اور یہ کوئی بچے نہیں تھے، یہ بزرگ شخصیت تھے، نام تھا ان کا سعد بن نعمان۔ تو ان کو حرم سے اغوا کر لیا اور اپنے گھر میں قید کر لیا، اور خبر بھیجوا دی کہ ان کو ہرگز وہ اس وقت تک رہا نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا بیٹا رہا نہیں کیا جائے گا مدینے سے۔ A life for a life, a tit for a tat۔ Now یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بلیٹنٹ ایکسٹورشن، تمام اصولوں کی، ہر چیز کا یہ کمپلیٹ خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، ابو سفیان کے بیٹے کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور تاکہ ان انصاری بزرگ کو ساتھ خیریت کے بنا کسی نقصان کے واپس لیا جائے۔ تو یہ قریش کے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز یہ ہم شروع سے دیکھتے آ ہی رہے ہیں، کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے وہ قصہ سنا تھا جس میں نخلا کی وادی میں مسلمانوں نے قریشیوں کو پکڑا تھا، اور کس قدر واویلا مچایا تھا قریشیوں نے کہ انہوں نے تو حرم کے مہینوں میں جو ہے حملہ کر دیا اور بندے مار دیے اور یہ کر دیا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حرم کے عین بیچوں بیچ انہوں نے کیا کچھ کر ڈالا۔ تو ابو سفیان کی حرکت پر کوئی نہ بولا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ ایک انکنٹیسٹڈ لیڈر اس وقت تک بن چکا تھا۔ پھر جناب ہمارے پاس قصہ آتا ہے مصعب بن عمیر کا۔ عزیز بن عمیر ان کے بھائی تھے جو کہ قیدی بنائے گئے تھے بدر میں، اور مصعب جب ان کے سامنے سے گزرے تو یہ بڑا خوش ہو گئے اپنے بھائی کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، دیکھو، یعنی کہ انہوں نے مدد مانگی بچانے کے لیے، لیکن مصعب بن عمیر نے بڑی بے پرواہی سے ان کے جو پکڑنے والے انصار تھے ان کو دیکھا اور کہا اس کے تاوان میں ہرگز کمی نہ کرنا، اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اور اس کے لیے بڑے سے بڑا اماؤنٹ دے گی وہ۔
عزیز نے کہا کیا تم اس طرح کا سلوک کرو گے اپنے بھائی کے ساتھ؟ مصعب نے کہا حاذا اخی دونک، انصاری کی طرف اشارہ کر کے کہا حاذا اخی دونک، یعنی کہ تم نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اور پھر ان مصعب بن عمیر کے بارے میں اگر تھوڑے سے ہم ریوائنڈ کریں اور جانیں تو یہ وہ صحابی تھے جن کو ان کی ماں نے بہت اذیت پہنچائی تھی، ان کے تن سے کپڑے تک اتروا لیے تھے اور ان کو ان کے چچاؤں سے اور ان سے بہت پٹوایا جب ان کی جو ہے وہ کنورژن کی خبر ملی، اسلام قبول کرنے کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو بھیج دیا تھا مدینہ، اور یہ وہاں جا کے پہلے سے ہی اسلام کی جو ہے وہ دائی بن چکے ہوئے تھے، تو یہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ المطلب بن حنطب، سیف ابن ابی رفاعہ، ابو عزہ، یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ بلو پاورٹی لائن تھے، کہ ان کے پاس نہ کوئی اپنا مال و متاع تھا اور نہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی آزاد کیا۔ ابو عزہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، سب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اگر آپ مجھ پہ رحم کھائیں اور میں آپ کا تاوان کہاں سے ادا کروں گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک شرط پر چھوڑ دیا، اور وہ یہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہو تو یہ ہرگز ہرگز اس میں حصہ نہیں لے گا، چاہے کچھ ہو جائے یہ شخص جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ اور ایسا ہی کیا، اس نے واپس جا کر مکہ ایک بہت ہی خوبصورت پویم کمپوز کی، اس نے بہت ہی خوبصورت ایک نظم لکھی اس سارے واقعے کے اوپر، اور اس نے اتنا یہ جو مرسی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ یہ مسلمان ہوا، اور پھر اس نے یہ نظم لکھی، اور کبھی احد اور فتح مکہ تک جب تک سب مسلمان چکے تھے دوبارہ کبھی کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں آیا، اور بہت سارے جو ان میں سے یہ قیدی تھے، جنگی قیدی تھے، ان میں سے آپ سمجھیں کہ 70-80% جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے بعد میں۔ پہلے ہر مطلب ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر کچھ اسی وقت وہاں پہ رہتے ہوئے مسلمانوں کے انتہائی حسن سلوک کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کچھ جا کر واپس مسلمان ہوئے، ان کا دماغ پلٹا، وہ واپس آئے۔ اچھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ اب ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سہیل بن عمرو کا ہی ہمیں جو ہے نا وہ ایک واقعہ ملتا ہے، جو کہ ہم نے شاید اس سے پہلے بھی سنایا ہو، اور اس میں یہی تھا کہ سہیل بن عمرو جو تھا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ اس طرح سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں نا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کس طرح سے یہ لوگ اس طرح پلٹ سکتے ہیں بالکل اور کر سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں اس وقت کی جاہلی کنیکشنز جو تھے ان کے علاوہ کوئی اور کنیکشن ہی نہیں آتا تھا، مطلب اس وقت ان کے جاہلی کنیکشنز کیا تھے کہ یا تو آپ خاندان کے ہیں یا قبیلے کے ہیں، تو آپ کا قبیلہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو پناہ دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اگر آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کے بہاف پر ڈیٹ دیتا ہے یا لڑتا ہے، سارا کچھ۔ تو ان کے لیے سارا کچھ جو ہے ان کی فیملی لینیج یہ سارا کچھ تھا۔ تو سہیل بن عمرو ہم نے جیسے دیکھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا قیدی بھی موجود تھا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کس طرح کا گروپ ہے۔ اس کے نزدیک یہ سارے لوگ ویئرڈوز تھے، اور اس نے ایک موقع پر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ویئرڈوز کا جو گروپ تم نے بنایا ہے یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تو کوئی موقع پڑنے میں یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہ ان کا تم سے کوئی خون کا تعلق ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قبیلے کا تعلق ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا کس طرح سے ساتھ دیں گے؟ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ گروپ جو اکٹھا ہوا تھا ان کا جو کنیکشن تھا وہ ہر اس خون کے رشتے سے، پیسے کے رشتے سے، لینیج سے، قبیلے سے بہت بڑھ کے تھا۔
جب اللہ کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس سے بڑھ کر اس سے اسٹرانگ فورس کوئی نہیں ہوتی، اور ان کا آپس کا بھائی چارہ جو ہوتا ہے اس سے بڑھ کر آپ کے کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے کچھ ان قیدیوں میں سے جو کہ وہاں پر لائے گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایفیکٹس، کچھ اثرات جنگ بدر کے جو مدینہ کے لوگوں پر ہوئے، اور مدینہ کے رہنے والوں پر، نہ صرف مدینہ کے رہنے والوں پر بلکہ ارد گرد کی کمیونٹیز پر، ایون کفار مکہ پر بھی جو اس کے اثرات ہوئے۔ ایسے ہی نہیں بدر کو یوم فرقان کہا جاتا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں بہت کلیئر ہو گئیں، اور جو سب سے پہلی چیز بہت زیادہ جو کلیئر ہوئی وہ یہ تھی کہ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، چاہے وہ مدینہ کے مشرک ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، آس پاس کے چھوٹے موٹے قبیلوں کے لوگ ہوں، یا صحرا میں رہنے والے بدو ہوں، سب تک جب یہ خبر پہنچ گئی اور اس کامیابی کی خبر پہنچ گئی مدینہ کے لوگوں کی، مسلمانوں کی بیسکلی، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب ایک باقاعدہ طاقت ہے، ایک باقاعدہ فورس کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ ٹاکرا ہوتا ہی رہنا ہے بت پرستوں کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ، کیونکہ اب یہ ایک قوم بن چکے ہیں۔ دے آر ٹیکنگ دا شیپ آف اے اسٹیٹ، اور مدینہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کی باقاعدہ سے شیپ لے رہا ہے۔ وہ اب صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے، بلکہ شاید مسلمان اب وہاں پر اوپر آ گئے ہیں، ان پناہ دینے والوں سے بھی اوپر آ گئے ہیں، اور اس کا تمام کاروبار اور نظام جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ یہاں سے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے نا اس کی بھی بنیاد پڑتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں کوئی پرفیکٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہی نہیں ہے، یا کوئی اگزامپل دی ہی نہیں ہے، ان سب کے لیے یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد سے ہم جتنی بھی آگے مزید ہسٹری پڑھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے، وہ بہت سارے مزید غزوات کے علاوہ ایک اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پورا ایک نظام دیا ہے کہ کس طرح سے ایک پوری کی پوری ایک اسٹیٹ بلڈ کی جائے، اور کس طرح سے پھر آگے فتوحات کا سلسلہ مزید خلفۂ راشدین نے آگے چلایا اور دوسرے مسلمانوں نے۔ لیکن ہمیں اتنا بہترین ایک پورا اسٹیٹ کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ از ویری پرومیننٹ۔ ہسٹری میں آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، اسلامک پالیٹکس از ویری پرومیننٹ، اگر آپ کہیں پر بھی دیکھیں، اور پڑھائی جاتی ہے، بلکہ یہ ایراز جو ہیں لوگوں کو پولیٹیکل سائنس میں اور ہر اس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اپنی ہسٹری کے بارے میں۔ تو اچھا، اب اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، واپس آنے کے بعد مدینہ میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا، یعنی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ اسلام میں نہیں لایا گیا، جس نے جس طرح رہنا تھا، مشرک رہنا تھا، یہودی رہنا تھا، وہ ویسے ہی تھے۔ لیکن جب ایک جگہ پہ کسی چیز کی میجورٹی ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہونے لگتی ہے، تو یہ بڑا آٹومیٹک سا ریاکشن ہوتا ہے لوگوں کا، ایک بڑا سائیکولوجیکل ریاکشن ہوتا ہے کہ خود بخود لوگ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، ہم اتنے زیادہ ویسٹرن انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہر چیز ان کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں، اور ہم اس کے گن بھی گاتے ہیں خوب، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی کیا قدریں ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے آپ میں رہتے ہوئے بھی ماڈرن ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ رہ گیا، نو ماڈرنزم مینس ویسٹرنائزیشن، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس وقت کا جو ماڈرن، اس وقت کا جو بہت ہی اٹریکٹیو، مطلب وہ ہو گیا تھا نا پولیٹیکل ویو، وہ مسلمز ہو گئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ تمام کے تمام مشرکین نے مدینہ جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ کچھ نے مطلب اسلام کی کسی نہ کسی چیز سے امپریس ہو کر دین اسلام میں داخل ہوا، لیکن کئی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ زبردستی صرف اور صرف پیئر پریشر میں آ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے،
اور دل دل کے طور پہ یا اندرونی طور پہ وہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور ان میں سب سے جو پرومیننٹ شخصیت تھی وہ تھی عبداللہ بن ابی سلول۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ ان کانٹیسٹڈ مدینہ کا گورنر کہہ لیں یا بادشاہ کہہ لیں، یعنی اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور یہ بھی ہم بڑا ڈیٹیل میں کر چکے ہیں پہلے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی وہ شان و شوکت چھن گئی اور اس کا وہ رتبہ ختم ہو گیا۔ لیکن جس وقت یہ بیٹل آف بدر ہوئی ہے، جب غزوہ بدر ہوا ہے، تو اس کے بعد تو اس کا بالکل ہی اسے کہہ دینا آپ اندر سے بیچارہ مر گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب کبھی بھی اس کی جو ہے وہ حاکمیت نہیں آ سکتی مدینہ کے اوپر۔ یہ کہنے کو دیکھنے میں مسلمان ہو گیا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے، اس کو منافقوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوشی خوشی ہرگز ایمان نہ لایا۔ اور پھر یہ کہ غزوہ بدر سے پہلے نا کلیئرلی تین طرح کے لوگ تھے مدینہ میں۔ ایک مشرکین تھے جو آلریڈی بتوں کو پوجتے تھے، دوسرے یہودی تھے، اور تیسرے مسلمان تھے۔ اب اس میں ایک مشرک جو تھے وہ تو بہت ہی کم رہ گئے، یا نہ ہونے کے برابر ہی ہو گئے۔ جو مدینہ میں رہنے والے تقریباً سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ایک نئی کیٹیگری نے جنم لے لیا جو کہ نفاق کی تھی۔ یہ منافق پیدا ہو گئے، جو جیسے ہم نے ابھی بات کی، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے جیسے دوسرے لوگ۔ تو یہ اس کا تو یہ حال تھا کہ جب جس وقت زید بن حارثہ مسلمانوں کی جیت کی خبر لے کر آئے تو اس وقت اس نے کہا اچھا، تو گویا اب تو مکمل طور پہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان ہی یہاں کی سرداری کریں گے۔ تو اس کے ذہن میں اس وقت تک بھی یہ بات تھی کہ شاید میرے حصے میں کچھ آئے گا، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جنگ پر گئے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، یہ سب مرمرا جائیں، تو میں واپس میں اپنے شان و شوکت کے ساتھ اور میری سرداری واپس آ جائے گی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا بہرحال۔ اچھا جی، تو یہ ایک بہت بڑی، اور پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تمام ارد گرد کے لوگوں نے اور ارد گرد کے جو وہ تھے دوسرے قبائل تھے، کیونکہ وہاں پہ تو سارا کا سارا قبیلوں کا ہی سسٹم تھا، تو ارد گرد کے جتنے قبائل تھے اور جو اتنی اسٹیٹس تھیں، ایون چھوٹی جہاں جہاں پہ ان کی سرحدیں لگتی تھیں، وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو بھی سیریس لینا شروع کیا۔ ناؤ دے اسٹارٹیڈ بلیونگ کہ اچھا یہ بھی ایک گروپ ہے اور بڑا پرومیننٹ گروپ ہے، اور یہ ہمیں ان کے ساتھ ٹاکرا ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے یا کم کرنے چاہیے۔ بہرحال پولیٹیکلی ایک سین کے اوپر جو مسلمان آ گئے، یا آپ کہہ لیں کہ میپ کے اوپر اپیئر ہونا شروع ہو گئے، اس لیے اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں ایک اسٹوری کی طرف جو ہم نے پہلے پڑھی، اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کو یاد رکھیے گا۔ اب ہم اس اسٹوری کو دوبارہ ری وزٹ کرتے ہیں، اور یہ اسٹوری تھی ابو العاص کی۔ ابو العاص جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، ان کے ہسبینڈ تھے، اور ان کی شادی جو ہے وہ پہلے ہوئی تھی، اسلام آنے سے پہلے ہوئی تھی۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں قیدی بن کر آئے، اور پھر ہم نے بات کی کہ جب رینسم منگایا گیا تو ان کے رینسم کے طور پر ایک ہار آیا، جس کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نوسٹیلجک ہو گئے، اور انہیں اپنی وائف کی یاد آئی کیونکہ وہ ان کا ہار تھا۔ تو اس وقت انہوں نے ان لوگوں سے کہا اگر تم لوگ کہو تو تم اس ہار کے بجائے باقی کا فدیہ رکھ لو، جس کے قیدی تھے یہ، اور یہ قیدی میرے حوالے کر دو۔ تو ابو العاص جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور کچھ عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا اور وہ چلے گئے۔ لیکن جب وہ واپس گئے ہیں، پہنچے ہیں، تو یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ہی نا دو لوگوں کو بھیجا، جن میں زید بن حارثہ تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا جو کہ انصار میں سے تھا، جس کا ہمیں نام نہیں ملتا۔ تو یہ گئے اور ان کے پیچھے گئے، اور جا کے جب یہ ملے ہیں ان سے واپس ابو العاص سے،
تو یا ملے ہیں واللہ عالم یا نہیں ملے، ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں ملتی۔ بہرحال ان کا کچھ پیکٹ ہوا کہ ان کو مکہ سے باہر ٹھہرنے کا کہا گیا۔ زید بن حارثہ اور جو دوسرے انصار تھے ان کو وہاں پہ ٹھہرنا کا کہا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ کہا کہ تم لوگ باہر ہی ٹھہرنا، مکہ کی فلاں فلاں جگہ پہ ٹھہرنا، اور وہاں پر ایک شخص تمہارے پاس لایا جائے گا اور اس کو لے کے تم واپس مدینہ آ جانا۔ تو خیر اب بات یہ طے ہوئی کہ حضرت زینب علیہ السلام جو ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا جائے گا واپس۔ ابو العاص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ ان کو ان کی دختر واپس چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ابو العاص مشرک ہیں، اور اس وقت تک یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان عورت کا کسی مشرک سے نکاح نہیں رہتا، تو ان کو ان کی دختر بھیج دی جائے، جس پر ابو العاص راضی ہو گئے۔ انہوں نے زینب کو بتایا، ظاہر ہے وہ بھی بڑی خوشی خوشی سفر کی تیاری کرنے لگی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے بیان کیا کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ جانے کے لیے سفر کی تیاری کر رہی تھیں، تو جیسا کہ خود ہی زینب نے جو ہے نا یہ عبداللہ بن ابو بکر سے بیان کیا، ہند بن عتبہ ان کے پاس آئی۔ ہند کون تھی؟ ہند کا ہمیں بعد میں بھی پتہ چلے گا کیا رول ہے، مگر یہ بڑی شروڈ، بڑی ڈومیننٹ قسم کی عورت تھی، اور یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، عتبہ بن معید کی بیٹی تھی، جس کا چاچا، باپ اور بھائی سب سے پہلے مبارزے میں مارے گئے غزوہ ہند میں۔ یہ آئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر جو ہے وہ کافی باتیں کرنے لگی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو، کیونکہ وہ خود تو یہاں آنے اور عورتوں میں گھس کر تمہیں زبردستی لے جانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ تو ابن اسحاق عبداللہ بن ابو بکر کی زبانی مزید بیان کرتے ہیں کہ ہند بن عتبہ کی جلی کٹی باتیں سن کے حضرت زینب نے اس سے پوچھا کہ آخر ان باتوں سے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مکاری سے بولی، میرا مطلب ہے کہ بہرحال تم میری بنت عم ہو، یعنی چچا کی بیٹی ہو، اور اگر تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو تو مجھے چپکے سے بتا دو، تاکہ میں تمہارے لیے ضروری سامان کے علاوہ نقدی اور زیور کا بھی بندوبست کر دوں، اور ہم عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے سفر کے دوران، تو میں اس میں تمہاری کچھ مدد کر دوں، مجھے بڑا آئیڈیا ہے اس چیز کا، اور اگر ہمارے مردوں میں کسی کو اس کا علم ہو گیا تو تمہارے ساتھ کوئی سامان تو کیا، خود تمہیں بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت ان کے ساتھ کسی بھی طور پہ لوئل نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، اور وہ جل بھن کے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، کہ راتوں رات یہ خبر پھیل گئی پورے قریش میں کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی جو ہے یہ نکل جائیں گے، بہت جلد زینب جو ہیں وہ نکل جائیں گی اور اپنے والد سے جا کے ملیں گی۔ تو صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شوہر ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ وہ ان کی وائف کو مکہ سے باہر فلاں فلاں مقام کے اوپر کچھ لوگ ہیں ان کے پاس چھوڑ آئے۔ تو اس کا مطلب یعنی کہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح سے طے شدہ تھی ابو العاص کی، اور ان کو معلوم تھا اس پلان کا، تو انہوں نے خود جانا واللہ عالم کیوں مناسب نہ سمجھا، شاید وہ جدائی نہ برداشت کر پا رہے ہوں اپنی بلاوڈ وائف کی، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میری بیگم کو وہاں پر چھوڑو۔ اور بھائی جو تھے ان کے، وہ بے شک بہت طاقتور اور بہادر تو تھے، باغیرت انسان بھی تھے، لیکن تھوڑی سی بے وقوف بھی تھے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی ایسے وقت میں کہ خاموشی سے نکلتے یا کچھ ہوتے، انہوں نے دن دہاڑے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ اپنا نیزے لیے ساتھ میں، اور تیر کمان لے کے، اور ان کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پہ سوار کروایا ہودج میں، ان کا سامان وغیرہ لیا، اور ان کو گئے چھوڑنے کے لیے، ان کو چھوڑنے جانے لگے۔ تو اب ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے جس وقت یہ
اس طرح سے نکلیں گے باہر، تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے ارد گرد سارا کا سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ واللہ ہم تو نہیں ان کو جانے دیں گے، اور ہرگز ہرگز یہ یہاں سے نہیں جا سکیں گی۔ جو بھی مشرکین مکہ تھے، تازے تازے ان کے تو سارے زخم تازے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے تو ابھی سارے بھائی بندوں کی، اور یہ واقعہ تقریباً 1 ماہ بعد کا ہے، تو یہ بہت زیادہ دور نہیں ہوا، ابھی سب کچھ تازہ تازہ ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے اس کے کیمل کے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، اونٹ کے، اور یہ جو ہیں کنانہ، یہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے نہیں، اور کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اس طرح اس طرح۔ تو یہ جو موب اکٹھا ہو گیا، یہ سارا کا سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبار بن اسود۔ یہ وہ شخص تھا، یہ شخص لیٹر آن حبارد ڈائنیسٹی اس شخص کے بعد بنی ہے، اور اس کا جو پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا، وہ محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ فتح کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں کڑیاں ملتی ہیں۔ بہرحال دیٹ واز سائڈ ٹینجنٹ۔ تو اس شخص حبار بن اسود نے کیا کیا کہ اس نے اپنا نیزہ جو ہے وہ اونٹ کو چبویا، تو وہ درد سے بلبلا اٹھا اور اپنی سامنے کی ٹانگیں اونچی کر کے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہودج سے نیچے گر گئیں، اور کافی ہائٹ تھی یہ، 10 فٹ کے قریب، تو یا اس سے بھی زیادہ یہ ہائٹ بنتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ تھیں۔ وہ نیچے گریں اور ان کو شدید چوٹیں آئیں، بہت شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد جو یہ تھے کنانہ تھے، یہ ان کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو کہنا شروع کیا، تم لوگ کو پتہ ہے کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں، اور میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اگر تم لوگ نہ ہٹے تو میں تیر چلانے شروع کر دوں گا، جتنے میرے پاس تیر ہیں، اور جو مرے گا پھر مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ وہ سامنے آ گئے۔ اچھا، اب یہ جو مجمع اکٹھا تھا، اس کی خبر اتنی عرصے میں جو ہے نا وہ ابو سفیان کو ہوئی۔ ابو سفیان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس وقت ابو لہب بھی مر چکا ہے، تو یہ جو ہے ابو سفیان اس وقت اچھا ہاں، میں نے ابھی نہیں ابو لہب کے مرنے کی سٹوری سنائی۔ بہرحال وہاں پر ابو لہب مر چکا ہوا ہے، اور ابو سفیان اس وقت انکنٹیسٹڈ مکہ کا جو ہے نا وہ سردار ہے۔ تو وہ آیا، اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے آ کے اس سارے موب کو ٹھنڈا کیا۔ اس نے آ کے ان سارے لوگوں سے کہا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، اپنے گھر جاؤ، یہ کہیں نہیں جا سکتے، میں ان کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اور تم لوگوں کو اپنے سردار کی بات سننی چاہیے، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے یہ میری موجودگی میں ان کو کہیں پہ جانے دوں اور کچھ۔ اور ابو سفیان نے آگے بڑھ کے بولا، یہ ہمارے کف کی لڑکی ہے، لہٰذا اس کے یہاں سے نہ جانے یا نہ جانے کا فیصلہ میں کروں گا، ویسے یہ ہمارے سامان کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ جو اس کی شکم میں ہماری ملکیت ہے، یہاں سے کیسے جا سکتی ہے۔ اب جو موب تھا وہ ذرا ٹھنڈا ہوا، ان کو وہ اچھا ہمارا سردار آ گیا، اور وہ بھی وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے ہو کے ابو سفیان کے کہنے پر ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان کنانہ سے جو ہے نا وہ کنانہ بن ربیعہ سے مخاطب ہوا، اور اس نے کہا، تم کس قدر بے وقوف آدمی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس لڑکی کے باپ نے بدر میں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تمہیں اس سے اس طرح دن دہاڑے پورے ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے کیسے حفاظت سے لے جا سکتے ہو؟ یہ بات تو تمہیں پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ ابھی اس وقت واپس جاؤ گھر کے اندر، اور پھر جب کسی وقت سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو خاموشی سے کسی ایسے وقت اس کو نکال دینا جو کہ لوگوں کو جس سے پتہ نہ چلے، اور مگر تم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے دشمن کی بیٹی کو اس طرح سے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو اور یہ پبلک ہیومیلیشن ہے، ظاہر ہے ایک سردار کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ پبلک ہیومیلیشن ہے کہ جس شخص نے اس کی تمام رعایا کو اور خود اس کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کی بیٹی کو وہ کیسے جانے دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی ایک لیوریج کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی بڑے جو ہے وہ حاکم کا یا لیڈر کی کوئی اولاد یا کوئی ایسا سیکریٹ ہے کہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے اگینسٹ،
تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، تو کیسے نہ مطلب وہ لوگ اچھلتے کودتے۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اس حادثے میں جو شدید قسم کی چوٹیں آئیں زینب سلام علیہا کو، ان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کا مسکیریج ہو گیا، انہوں نے اپنا بچہ کھویا، بلکہ لیٹر آن یہی وہ تکالیف تھیں جو ان کی ڈیتھ کا بھی باعث بنی۔ یہ کافی جو ہے وہ سننے میں آتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بہرحال وہ انتظار میں کچھ دن رہے۔ ہار ہار حارثہ زید بن حارثہ اور جو تھے انہوں نے کافی دن قیام کیا، اور کچھ عرصے کے بعد بہرحال ان کو موقع ملا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس پہنچانے کا، اور اس طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے والد محترم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئیں۔ لیکن اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم شروع سے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تو ایسے اینیمیز تھے، ایسے جو دشمنان اسلام تھے، جن کا کوئی وقار تھا، جن کا کوئی سٹینڈرڈ تھا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین میں داخل کیا۔ جو بہت ہی گھٹیا لوگ تھے اور بالکل بلو دا بیلٹ وار کرنے والے، ان میں سے کوئی نہیں بچا، ان سب سے ریونج لیا گیا۔ لیکن جو پھر بھی تھوڑے بہت بہتر تھے، اور اب ہم اس واقعے سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ابو سفیان بھی اتنی نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے، اور اب تو لیڈر بھی بن چکا ہے، اور اس کو ریونج بھی لینا ہے، اور وہ اپنے طور پہ تیاریاں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایٹ لیسٹ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے نہیں دی جب تک اس کے پاس معاملہ پہنچا، اور ان کو ایک طرح سے نکل جانے کا بھی ایک سیف پیسج بھی دے دیا۔ وہ چاہتا تو ان کو قید بھی کر سکتا تھا، بندی بھی بنا سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نکل جانے کا، اس نے یہی کہا کہ ہمیں کسی عورت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں، ایک کمزور سی عورت سے ہم نہیں کوئی بدلے نکال سکتے۔ تو یہ ایک تھوڑی نوبلٹی کی علامت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اچھی کوالٹیز بھی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بعد میں مشرف اسلام بھی کیا۔ تو یہ کافی جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ واقعہ ہے، جو کہ فوراً غزوہ بدر کے بعد ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فضائل جو غزوہ بدر کے لوگوں، جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جو لوگ شہید ہوئے اس میں، ان کے فضائل کیا ہیں۔ اگر ہم ان کے فضائل کی بات کریں تو بڑا ہمیں صحیح بخاری وغیرہ میں بھی اسپیشل ایک باب ملتا ہے جس میں شہدائے بدر کے فضائل کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کچھ چند چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حارثہ پر جو کچھ گزرا تھا وہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں سوال کیا۔ تو بخاری جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک اور تھے اس میں حارثہ کے نام سے، جو کہ سب سے پہلے شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور یہ پانی پی رہے تھے حوض سے، اور ایک اسٹرے ایرو آ کے ان کو لگا جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر جو گزرا وہ تو ہمیں معلوم تھا، لیکن ان کی ماں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد اب کہاں ہے، اور اب اس کا کیا رتبہ ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو فرما دیجئے تاکہ مجھے صبر آ جائے اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں ہے، اور پھر پاز کیا تو وہ ایک دم ڈر گئی، گھبرا گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں ہے بلکہ وہ فردوس الاعلیٰ میں ہے۔ فردوس الاعلیٰ یعنی کہ پھر ان کو سمجھایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین رتبہ ہے، وہ کئی جنتوں میں ہے، اور وہاں اس کا مقام ہے فردوس الاعلیٰ میں۔ تو ان کو بہت اس سے ان کا دل کو ان کی تسلی ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بڑی احادیث ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ جب مکے سے حاطب بن ابی بلتہ کے فدیہ کی رقم نہیں پہنچی تھی تو جب مکے سے حاطب بن ابی بلتہ کے فدیہ کی رقم نہیں پہنچی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آیا وہ اس کی گردن اڑا سکتے ہیں، اس کو قتل کر دیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری غزوہ بدر میں شرکت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم جو چاہو کرو۔
نیت کے پیش نظر وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت تم پر واجب ہوگی. یعنی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی سے ڈائریکٹ مکالمہ ہے. پھر امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے ایک پوری چین آف نریشن ہے لوگوں کی. بہرحال امام احمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بحیثیت مومن غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے فضائل میں سے کہ کیا ہے. اور پھر ایک اور حدیث نبوی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے جس دن مسلمانوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ انشاءاللہ دوزخ میں نہیں جائے گا. جس مسلمان نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ انشاءاللہ دوزخ میں نہیں جائے گا. پھر بخاری میں ملائکہ کے عنوان میں کے انڈر جو ہے وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کا جو مکالمہ ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ بدر میں جو لوگ جن مسلمانوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اور جو تمہارے دوش بدوش کفار سے جنگ کر رہے تھے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ افضل ترین مسلمانوں میں سے. اور اس کے بعد خود جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور جن ملائکہ نے اس میں شرکت کی اور مسلمانوں کے دوش بدوش لڑے ہم ان ملائکہ کو بھی افضل ترین ملائکہ یعنی ان کا بھی سب سے ہائر رینک ہے ملائکہ میں بھی. تو یہ تھوڑے سے جو ہیں وہ شہدائے بدر کے فضائل ہیں جو کہ ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ان فضائل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان شہداء کا کیا رینک تھا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اور کیوں اہمیت ہے. میرا خیال ہے کہ اب تک ہم نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں یہ شاید اس میں آخری ویڈیو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے اور اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ غزوہ بدر کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں مسلمانوں کی ہسٹری میں اور اس کے فضائل کیا ہیں. اینی ویز یہ جو شخص تھا حبار بن اسود اس کے بارے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے اس طرح سے تکلیف دی ان کی اتنی پیاری بیٹی کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک پارٹی بھیجی اور کہا کہ اس شخص کو پکڑو حبار بن اسود اور اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا. ان دونوں شخص کو پکڑ کے اور ان کو زندہ جلا دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا. اور جب جس پارٹی کو انہوں نے آرڈر دیا جن انصار کو وہ نکل گئے مطلب اس حکم کو پورا بجا لانے کے لیے وہ نکل گئے تو اگلے دن ان کے پیچھے ایک اور میسنجر آیا اور اس میسنجر نے آ کے ان کو پیغام دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہرگز نہ جلانا کسی کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ سزا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیں گے. تو ایک انسان دوسرے انسان کو جلانے کی سزا ہرگز نہیں دے سکتا. ہاں لیکن تم انہیں پکڑو تو انہیں مار دینا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے یہ صحیح احادیث کی کلیکشن میں یہ حدیث موجود ہے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا اور تمام لوگوں کے ذرا دل و دماغ سے یہ چیز نکل گئی کہ حضرت زینب جو ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہیں جا رہی ہیں تو ایک موقع مناسب دیکھ کر کنانہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کے حوالے کر دیا اور پھر وہ ان کو لے کے مدینہ آ گئے. اچھا آ تو گئے وہ لیکن یہ ہے کہ ابو العاص جو ہیں وہ ان کے ہسبینڈ تھے اور وہ بھی انتہائی محبت کرتی تھیں ان سے تو وہ مدینہ آ کر بھی ظاہر ہے ان کے غم میں بھی رہیں بہت زیادہ اور ان کو وہ یاد بھی آتی تھیں اور ادھر ابو العاص کا بھی وہی حال تھا. پھر ابن اسحاق جو ہیں وہ کافی مطلب حوالوں کے بعد مزید بیان فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت زینب مدینہ تشریف لا چکی تھی تو ان کے شوہر ابو العاص جو ہیں وہ شام کے تجارتی سفر سے مکے کی طرف واپس آتے ہوئے مدینے میں ان کے پاس آئے ان سے ملنے کے لیے آئے مدینے. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ شام کی طرف قافلے جاتے تھے تو مدینہ سے ہو کر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. تو جب وہ واپس آ رہے تھے قافلہ اپنی تجارت کر کے اپنا ساز و سامان لے کے منافع کما کے تو رستے میں جب مدینہ سے گزرے تو وہاں پر اپنی اتنی یہ پیاری جو بیوی تھی ان کے پاس رکے
اور ان کو ان کے لیے جو ہے نا پھر اور انہوں نے درخواست کی اپنی بیوی سے زینب سے کہ مجھے جو ہے وہ تم پناہ دو۔ تو ہوا یوں کہ صبح علی الصبح نیکسٹ مارننگ جس وقت فجر کی نماز کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے اور ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی اور کہا اللہ اکبر، تو جو زنانہ سیکشن تھا عورتوں کا، وہاں سے آواز آئی کسی خاتون کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر میں اس شخص کو ابو العاص کو جو ہے وہ پناہ دیتی ہوں، اور یہ آج سے میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی مسلمان کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ ورڈز جو ہیں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اور نماز پڑھائی، اور اس چیز کو مانا گیا کیونکہ اسلام میں اگر کسی مسلمان قیدی نے بھی قیدی کہہ رہی ہوں غلام نے بھی اگر کسی کو پناہ دے دیے تو سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اس کو اس کی پناہ کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں اور اس شخص کی اسی طرح حفاظت کریں، اس کے جان و مال عزت کی، جس طرح سے اس مسلمان شخص نے وعدہ کر لیا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم اسی طرح سے لاگو ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سفارش تھی، جو ان کی دی ہوئی پناہ تھی ابو العاص کے لیے، وہ قبول کی گئی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے پاس آئے اور ان کو اور ان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم ان کو، یہ تمہاری پناہ میں، تم ان کو بہت بہترین طریقے سے ٹریٹ کرو، جس طرح سے ایک مسلمان شخص جو ہے وہ کسی مسافر کی ضیافت کرتا ہے، تم ان کو بہترین طریقے سے ٹریٹ کرو، مگر ان کے قریب نہ جانا کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے والد کی بات کا پاس رکھا۔ ابو العاص جو ہے اس کے بعد وہ مکہ جانے کی تیاری کرنے لگے سارا کچھ، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھ مطلب یہ واپس جا رہے ہیں تجارتی، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ مسلمانوں نے وہ قافلے لوٹنے شروع کر دیے تھے جو مکہ جا رہے ہوتے تھے، تو یہ بھی مکہ ہی جا رہے ہیں نا اپنا تجارتی قافلہ لے کے، تو لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ ہم، ان کا بھی سامان لیا جائے۔ لیکن مسلمانوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پتہ چلا، اس کی خبر ہوئی، تو انہوں نے سختی سے منع فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا مہمان بن کر تمہارے پڑوس میں ٹھہرا تھا، اور یہ تم لوگوں پر جائز نہیں، اور اس کو ظاہر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی ہوئی تھی، تو ان کو منع فرما دیا گیا، اور ان کا تمام، اگر کسی نے کچھ لیا بھی تھا تو وہ سب کچھ واپس کر دیا۔ پھر جب ابو العاص مدینے سے نکل کر واپس مکہ پہنچے تو قریش کو معلوم ہوا کہ ابو العاص آئے ہیں اور اپنا قافلہ لے کر آئے، تو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ان کو سب کو یہی تھا کہ اوہ ہو قافلہ تو لٹ گیا ہوگا، یہ مدینے سے آئے ہیں، ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوگا۔ لیکن انہوں نے ابو العاص کو دیکھا تو ان میں کوئی تبدیلی تغیر ان کو نظر نہیں آیا کوئی کسی قسم کا، اور ابو العاص نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ دیکھو، یہ میرا سامان جو میں لے کر آیا تھا، یہ میرا منافع، مجھے کسی مسلمان نے بالکل ہرگز نہ تنگ کیا، نہ بلکہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھا گیا، مہمان کے طور پہ مجھے رکھا گیا۔ اس کے بعد ابو العاص نے جس کا جو منافع تھا، تجارتی سامان وہ لے کر گئے تھے، وہ سب ادا کیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ اب کسی کے اوپر کوئی شخص ایسا تو نہیں جس کے اوپر میرا کوئی قرض باقی ہو، تو جب سب لوگوں نے اس چیز کا مطلب بیان دے دیا کہ ہاں نہیں، اب ابو العاص ہر قسم کے قرض سے بری ہیں، تو انہوں نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر کے اور کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، وہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ چھوٹی سی مطلب خطبہ سا دیا کہ اپنا سارا سامان اور زر نقد حساب کر کے دیکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہاری طرح لالچی اور بے حمیت نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے مہمان اور اپنی پناہ میں کہہ کر نہ اس سامان یا زر و نقد میں سے کچھ لیا، نہ مجھے کوئی تکلیف دی، بلکہ مدینے سے کافی دور تک میرے ساتھ آ کر مجھے بحفاظت مکے کے راستے پر چھوڑ گئے، کیونکہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہیں وہ خدا کا
فرستادہ نبی کہتے ہیں، اپنا پیشوا مقتدہ سمجھتے ہیں، حکم تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے ابو العاص وہ مدینہ آ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی کہ وہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ ان تمام حالات میں رہیں جس میں ایک شوہر اور بیوی رہتے ہیں۔ اور کئی علماء ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کا دوبارہ نکاح کروایا تھا، اور کئی علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، نکاح نہیں ہوا تھا، ان کو ویسی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ ان کا جو نکاح تھا وہ ظاہر اسلام سے پہلے ہوا تھا، اور خاتون نے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ تو جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیج دیا اپنا آرڈر کہ عورتیں جو ہیں وہ جو مسلمان ہو جائیں وہ اپنے مشرک مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ عرصہ انہوں نے ان کے بغیر گزارا، اور اس کے بعد جب انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پچھلے جو ان کا پہلی دفعہ نکاح ہوا تھا اسی کی بنیاد پر ان کو اجازت دے دی ساتھ رہنے کی۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں، مطلب بہت سارے، یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، اور ہر مکتب فکر اس کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا دوسرا نکاح ہونا ضروری ہے، ان کا دوسرا نکاح ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور سارا بہرحال یہ فقہی مسئلے ہیں جس میں ہم نہیں جا سکتے۔ یہ سب سے بڑا واقعہ تھا جو کہ ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اسپیشلی ریلیٹڈ وہ جو قیدی تھے ان کے حوالے سے، تو اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے بغیر تقریباً 6 سال رہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہیں کہیں پہ 2 سال رہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ سہیل ابن عمر مکہ کے سرداروں میں سے جو ہے وہ سردار تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی تھا، تو اس کو چھڑوانے کے لیے مکہ سے جو بندہ آیا اس کا نام تھا مرکز۔ تو مرکز جو آیا تھا وہ بڑا چلاک تھا اور بڑا ہی وہ تھا۔ اس نے آ کے جو ہے نا یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ سہیل بن عمرو جو ہیں یہ اپنا فدیہ خود ادا کریں گے، میں ان کے فدیے کے لیے کچھ نہیں لا سکا، لیکن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے ان کی جگہ پہ رکھ لیں اور ان کو جانے دیں، اور یہ اپنا فدیہ خود ادا کریں گے۔ تو مسلمانوں نے ان کی بات مانی، اور اس طرح سہیل بن عمر رہا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس کو آزادی ملی فدیہ لے کے، وہ تھا ابو وادہ بن دبیرہ السہمی۔ یہ ایک شخص تھا جو کہ بڑا مالدار تھا، کوئی تاجر تھا، اس کا بیٹا بھی بڑا کوئی تاجر تھا۔ تو شروع میں جس وقت مکہ میں فدیہ کی باتیں ہونے لگیں تو اس وقت مکہ والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں نہیں، ہم کوئی جلدی کوئی فدیہ نہیں دیں گے، اور ہم اس کو ڈریگ کریں گے، ڈیلے کریں گے، تاکہ یہ لوگ تنگ آ جائیں قیدیوں کو رکھ کے، اور ان کو کھلا پلا کے، اور پھر یہ اپنی قیمتیں نیچے کریں، فدیہ کی جو پرائس ہے وہ نیچے کریں۔ لیکن اس کا یہ جو شخص تھا، اس کے بیٹے نے منہ پہ تو ان کو دن کے ٹائم سب کو کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم نے جلدی نہیں کرنی، ہم کچھ دن گزاریں گے، دیکھیں گے، یہ تھوڑی کم قیمت کریں گے تو پھر ہم اپنے پیاروں کو بلائیں گے۔ لیکن یہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں نکل گیا، اس سے صبر نہیں ہوا، اس نے جا کے اپنے باپ کے لیے فدیہ پے کیا، اور اس کے باپ کا فدیہ بھی وہی جو سب سے ہائیسٹ فدیہ تھا، 4000 درہمز، 4000 درہم کے قریب اس نے بھی اپنے باپ کا فدیہ پے کیا اور اپنے باپ کو لے آیا۔ تو یہ پہلا شخص تھا جس کی رہائی ہوئی، اور اس کے بعد ہم باقی سارے لوگوں کا سن سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں کوئی کرونالوجیکل آرڈر نہیں پتا کہ پہلے کون اور بعد میں کون، تو اسی وجہ سے یہ سارے واقعات میں آپ کو آگے پیچھے سنا رہی ہوں، لیکن وقت ان کا ٹائم پیریڈ ایک ہی ہے اور جگہ ان کی ایک ہی ہے۔ تو یہ ہو گئے وہ سارے لوگ جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی کہ ان سب کو کس طرح سے رہا کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔